الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما صدق الله العظيم. محترم حضرات، سامعین کرام، پچھلی 2 ویڈیو میں حضرت مریم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کی پیدائش اور ان کی خوبیاں جو ان کو عطا کی گئی تھیں آپ کے سامنے ان سب کی تفصیلات پیش کی گئی تھی. اسی سلسلے کی آج آخری کڑی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب یہود کی یعنی جیوز کی بدماشی، ظلم اور تکلیف دہ باتوں کو دیکھا جو انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر بہتان تراشی، الزام تراشی کی تھی، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کو آسمان پر اٹھانے کا فیصلہ فرما لیا. اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، اور ایک جگہ فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ. کہ جب یہودی بنی اسرائیل حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کے قتل کے درپے ہو گئے، تیار ہو گئے اور آپ کو سولی پر چڑھانے کے لیے کمر بستہ ہو گئے، تو مفسرین نے 2 واقعات بہت ہی وضاحت کے ساتھ لکھے ہیں. پہلا واقعہ یہ تھا کہ جس مکان میں حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام تھے وہیں پر ان کے ماننے والے حواریین بھی تھے. آپ نے ان کی آزمائش کے لیے ایک بات کہی کہ کون ہے وہ جس کو میری جگہ پر شہید کیا جائے اور وہ مرنا قبول کرے گا، شہادت قبول کرے گا. اس موقع پر ایک شخص نے ذمہ داری قبول کی اور تیار ہو گیا کہ میں ایسا کرنے کے لیے تیار ہوں. گھر کے چاروں طرف دشمن یعنی یہودی بنی اسرائیل گھیرے ہوئے تھے کہ عیسیٰ مسیح باہر نکلیں گے، انہیں قتل کر دیا جائے گا، ان کو سولی پہ چڑھا دیا جائے گا. حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام نے اپنے حواریین میں سے اس شخص کو جس نے ذمہ داری لی اپنی پگڑی اتار کر پہنایا، اپنا کرتا عطا کیا، یعنی اپنا لباس مرحمت فرمایا. اس شخص نے اس کو زیبتن کیا، پہن لیا اور باہر نکل کر گیا. اللہ تبارک و تعالی نے ان کی شکل کو اسی طرح بنا دی تھی اور یہودی سمجھے کہ یہ عیسیٰ مسیح ہیں، ان کو پکڑ کر لے گئے اور ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا جو انہوں نے طے کر رکھا تھا، قتل کرنا، سولی پہ چڑھانا، اور خوش ہو گئے. اور ان کی اس خوشی کی بنیاد پر کرسچن بھی شک شبہے میں پڑ گئے. دوسرا واقعہ تفسیر مظہری وغیرہ میں موجود ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ جب دشمن چاروں طرف سے گھیر لیے حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کے گھر کو، چاروں طرف سے دشمنوں کے نرغے میں تھا یہ گھر، ایک شخص
جو یہودی تھا اس کو ان لوگوں نے گھر کے اندر بھیجا کہ وہ کسی طرح بہلا پھسلا کر عیسیٰ مسیح کو باہر لاوے۔ جیسے وہ اندر گیا، اللہ رب العزت نے اس کی شکل کو بدل دی اور عیسیٰ علیہ السلام کی شکل عطا فرما دی۔ جب وہ باہر نکلا، یہودیوں نے یہ سمجھا کہ عیسیٰ مسیح یہی ہیں اور انہی کے ساتھ قتل کرنا، سولی پہ چڑھانے کا جو ان کا منصوبہ تھا اس کو ان لوگوں نے مکمل کر دیا۔ قرآن یہ کہتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، ان لوگوں نے، یہودیوں نے، بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ مسیح کو قتل نہیں کیا، نہ ان کو سولی پہ چڑھایا، وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن ان کو شک شبہ میں ڈال دیا گیا، انسان کی شکل کو بدل کر دوسرا گویا بنا دیا۔ بعد میں جب ان لوگوں نے ان کو قتل کیا، سولی پہ چڑھایا، تو ان کے جسم کو دیکھا کہ وہ عیسیٰ مسیح کے جسم سے نہیں ملتے۔ یہاں پہ ایک سوال بھی ہوتا ہے کہ اگر عیسیٰ مسیح وہ تھے تو وہ انسان جو گھر میں گیا تھا وہ کہاں گیا؟ یہ کھلا ہوا ایک سوال ہے۔ اسی بیچ میں گھر سے اللہ تبارک و تعالی بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے زندہ آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا۔ یہ ہے پورا خلاصہ۔ قرآن یہ کہتا ہے وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، ان کا کفر کرنا اور حضرت مریم علیہ السلام پر الزام لگانا یہ بہت بڑا گناہ تھا۔ وہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ، اللہ کی بیوی حضرت مریم علیہ السلام اور یہ بیٹے حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، یعنی شرک کا الزام لگاتے تھے۔ اور قرآن یہ کہتا ہے بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے آسمان پر ان کو زندہ اٹھا لیا۔ لہذا قرآن و احادیث کی مختلف آیات سے اور متواتر حدیث سے، یعنی اتنی زیادہ حدیثیں اس سلسلے میں ہیں کہ بعض حضرات نے اس کو شمار کیا ہے، گنا ہے تو وہ تقریباً 200 سے زیادہ پہنچتی ہیں۔ یہ بات ثابت ہے کہ اللہ نے زندہ آسمان پر حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کو اٹھا لیا اور ان کی جگہ پر ان کی شکل دے کر ایک دوسرے شخص جب باہر نکلے تو یہودیوں نے، بنی اسرائیل نے ان کو سولی پہ چڑھا دیا۔ اس طرح سے حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں۔ یہ بات بالکل ثابت ہے، قرآن نے اس کو واضح کر دیا ہے، کھول کر بیان کر دیا گیا ہے۔ یہودیوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ ہم نے عیسیٰ مسیح کو مار ڈالا، سولی پہ چڑھا دیا۔ کرسچن بھی اس میں شامل ہو گئے، وہ بھی پریشان تھے کہ میرے نبی کو ان لوگوں نے قتل کر دیا ہے۔ زمانہ گزر گیا، 600 سال تقریباً عرصہ گزر گیا۔ اس کے بعد جب قرآن نے یہ اعلان کیا تو لوگوں کی آنکھیں کھلنی شروع ہو گئیں، اور آخر زمانے کی یہ پہچان ہے کہ سارے کے سارے کرسچن عیسیٰ مسیح علیہ السلام کو ماننے والے، جو 12 حواریین تھے ان کے، جو گھر میں جمع تھے، انہوں نے ان کے پیغام کو ساری دنیا میں عام کیا، اور نصرانیت یعنی حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کی باتوں کو ماننے والے پوری دنیا میں پھیل کر ان کی تعلیم کو عام کیا، اور آج دنیا میں کرسچن سب سے زیادہ مانے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آخر زمانے میں جب قیامت قائم ہوگی، یعنی ہونے والے ہوگی، تو دجال کا ایک فتنہ آئے گا۔ وہ اپنے ایک ہاتھ میں جنت کو، ایک ہاتھ میں دوزخ کو لے کر چلے گا۔ جو اس پر ایمان لائے گا اس کو ظاہری طور پر جنت میں ڈال دے گا، حقیقت میں وہ جہنم، اور جو ایمان نہیں لائے گا اس کو جہنم میں ڈالے گا، لیکن حقیقت میں وہ جنت ہوگی۔ اس کو مارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کو آسمان سے اتاریں گے، دمشق کی جامع مسجد کے پورب کے حصے میں جو مینار ہوگا اس کے اوپر، پھر سیڑھی لگا کر وہاں سے وہ اتارے جائیں گے۔ 2 فرشتوں کے کندھوں پر
وہ ایسے ہاتھ رکھ کر آسمان سے اتریں گے، لوگ ان کو دیکھیں گے اترتے ہوئے، ان کے بڑے بڑے بال ہوں گے، بال سے پانی ٹپک رہے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بندہ، اللہ کا یہ رسول، اللہ کا یہ نبی دنیا میں آنے کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرح آپ کی تعلیمات کو دنیا کے سامنے پیش کریں گے۔ مقام لد ایک جگہ ہے، اس کے اوپر دجال کو ماریں گے، اس کا خاتمہ ہو جائے گا، اور پھر جتنے کرسچن ہیں وہ سب ان کے ہاتھوں پر ایمان لائیں گے، یعنی اسلام قبول کریں گے، اور اس طرح سے پوری کائنات میں اسلام کا غلبہ 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 ہو جائے گا۔ قرآن یہ کہتا ہے لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة او من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون۔ کہ یہ یہودی جو ہے جنہوں نے عیسیٰ مسیح علیہ السلام کو سولی پہ چڑھایا تھا، ان کے عقیدے کے مطابق ایک زمانہ وہ آئے گا جب یہ تم سے مقابلہ کریں گے تو یہ چھپیں گے دیواروں کے پیچھے، پیڑوں کے پیچھے، اور وہ تمہارے اوپر حملہ آور ہوں گے، تم ان کے اوپر حملہ آور ہوگے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ اکٹھے ہیں، ایسا نہیں ہے، ان کے دل بکھرے ہوئے ہیں۔ ایمان والے لوگ ان کو تلاش تلاش کر اس کا خاتمہ کریں گے۔ جس دیوار کے پیچھے، جس پیڑ کے پیچھے وہ چھپے ہوں گے، پیڑ گواہی دے گا کہ اے مسلم آ میرے پیچھے، یہاں یہودی چھپا ہے، نبیوں کو قتل کرنے والے، اللہ کے ولیوں کو قتل کرنے والے، دنیا میں فساد برپا کرنے والے، شرارت کرنے والے لوگ میرے پیچھے چھپے ہیں، آ تو اسے قتل کر دے۔ لوگ اسے آسانی سے قتل کر دیں گے۔ اس طرح سے یہ ظالموں کا خاتمہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد سب سے زیادہ ہو جائے گی، یعنی وہ سب مسلمان ہو جائیں گے، اور اس طرح اللہ کے ماننے والے لوگ بہت زیادہ دنیا میں ہو جائیں گے، کفر کا خاتمہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام مدینہ شریف تشریف لے جائیں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے، سلام کا نذرانہ پیش کریں گے۔ اور بعض روایتوں میں یہ لکھا ہے کہ مدینہ شریف میں جو حضور کا روضہ اطہر ہے، قبر شریف ہے، اس کے پاس میں جو دو اور قبریں بنی ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، اور انہی کے تھوڑی سی پیچھے پایتانے کی طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی، انہی کے پاس میں ایک اور جگہ خالی ہے۔ حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام اللہ کے دین یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو، تعلیمات کو عام کر کے یہ بھی دنیا سے رخصت ہوں گے، ان کی قبر بھی وہیں پہ بنائی جائے گی۔ میرے بزرگوں اور دوستو، یہ تھا مختصر بیان حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کے بارے میں، جن کو دنیا کے لوگ نہ جانے کوئی بیٹا کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، حالانکہ ان کا کوئی باپ نہیں، اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا۔ یہ ایک کلمہ ہے، اللہ کی روح اللہ ہے یہ، اور ماں کے ذریعے سے یہ پیدا ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ 33 یا 35 سال کی عمر میں آسمان پر اٹھا لیا، پھر یہ زمین پہ اتارے جائیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کریں گے، دجال کو ماریں گے، اس کا خاتمہ فرمائیں گے، اور پھر آخر میں جتنے کرسچن ہوں گے سب ایمان لائیں گے، یعنی مسلمان ہو جائیں گے، اور پھر خود یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مدینہ شریف تشریف لے جائیں گے، درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں گے، اور اللہ ان کو موت دے گا، ان کی قبر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنائی جائے گی۔ بعض روایتوں میں یہ آیا ہے کہ وہ جگہ ابھی خالی باقی ہے وہاں پر۔ تو یہ تھا خلاصہ، لیکن دنیا کے لوگ دیکھیے، بائبل کو آپ جب پڑھیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رشتے کو یعنی نسبی خاندان کو کہاں کہاں سے جوڑتے ہیں وہ لوگ، ان کے باپ قرار دیتے ہیں، ان کے دادا لوگ مانتے ہیں، سب ان کتابوں میں لکھا ہوا ہے، حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور قرآنی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔